15 اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کے حوالے ہمارے پاس موجود ہیں، خود پڑھ کر بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس میں اہل سنت کے بزرگ محدثین کا اقرار ہے، تسلیم ہے کہ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی ہے، مولا مولود کعبہ ہے، اور مولود کعبہ بھی وہی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ دروازے سے نہیں گئی ہے بی بی۔ اگر دروازے سے چلی جاتی تو تاریخ کچھ اور لکھتی، چابی ابو طالب کے پاس تھی، لیکن بی بی ایک مرتبہ کعبے کا طواف کر رہی ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ حضرت عباس ابن عبد المطلب، نبی کے چچا دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے ایک مرتبہ جب پہنچی ہیں رکن یمنی تک تو خانہ کعبہ کی دیوار گرنے لگی۔ میں کچھ فاصلے پر بیٹھا تھا، میں چند قدم آگے بڑھا کہ کسی طرح اس بی بی کو بچاؤں، مگر وہ دیوار جب گرنے کا انداز اس کا ہوا، وہ ہلنے لگی، اس میں اتنی جگہ بنی کہ ایک بندہ اندر جا سکتا تھا، تو فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئی، دیوار بند ہو گئی۔ اب عباس ابن عبد المطلب پریشان ہیں، نگران ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے، دیوار جڑ گئی ہے۔ گئے ہیں گھر کی طرف، ابو طالب یہ ماجرا میں نے دیکھا ہے، یہ دن کا وقت ہے، 3 دن تک مجمع جمع ہوتا رہا، خبر پھیلتی رہی۔ مکے کے اطراف میں جتنے دیہات تھے، مکے سے جتنے وابستہ شہر تھے، سب چلو خانہ کعبہ کے اندر کوئی واقعہ ہو رہا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں اہل علم کے لیے، عزیزان گرامی، اگر واقعہ یہیں تمام ہو گیا ہوتا، عباس ابن عبد المطلب ہی راوی ہوتے، تو شاید ایک طبقہ کہتا خبر واحد ہے اور خبر واحد کا اعتبار نہیں ہے۔ ان کے مطابق خبر واحد، ایک آدمی بول رہا ہے بھائی، خبر متواتر نہیں ہے، خبر واحد ہے، لیکن یہ خبر واحد کیسی ہے؟ جملہ دے رہا ہوں، اندر جاتے ہوئے ایک نے دیکھا ہے، آتے ہوئے پورے مکے نے دیکھا ہے۔ سارا مکہ دیکھ رہا ہے بیوی کو باہر آتے ہوئے، غور فرمایا، سارا مکہ دیکھ رہا ہے، اور اب جیسے ہی باہر آئے ہیں، مگر اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو ایک لمحہ آپ کی توجہ مجھے حوصلہ دے رہی ہے۔ حضرت ابو طالب 3 دن تک تالے کو کھولنے کی کوشش کرتے رہے۔ بھئی یہ سوال کرے گا نا بچہ کہ 3 دن تک تالا کیوں نہیں کھولا؟ چابی تو آپ کے پاس تھی، مگر عجیب بات ہے کہ یہ چابی اثر نہیں کر رہی، چابی اثر نہیں کر رہی۔ تو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ نبی برابر میں کھڑے ہیں اور حضرت ابو طالب تالے کو کھول رہے ہیں اور تالا کھول رہے ہیں۔ بھائی روزانہ کھولتے تھے، اکثر کھولتے تھے، اب نہیں کھول رہے۔ اسی کو کہتے ہیں نا قدر پروردگار۔ یہی کیسے ہوگا، کیا ہوگا کہ نبی برابر میں کھڑے ہیں، مشرکین مکہ میں سے مجمع پیچھے لگا ہوا ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، اب کھولا دروازہ، جب کھولا دروازہ کہ ایک مرتبہ ایک مشرک کی، ایک مکے کے رہنے والے کی آواز آئی، اے ابو طالب تالا توڑ دیجئے۔ رائے تو ہے ہی ہے، برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا تالا وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو۔ بھائی اچھا نبی تو جانتے ہیں نا کہ ماجرا کیا ہے، کہ ایک مرتبہ 3 دن کے بعد وہی دیوار دوبارہ ہلی۔ بھائی کمال تو یہ ہے نا، اگر پہلی مرتبہ ہلتی تو کہتے حادثہ ہوا تھا، یہ حادثہ نہیں ہوا، منصوبہ ہوا ہے۔ بھائی غور کریں جملوں کے اوپر، اللہ کا کوئی کام حادثتاً نہیں ہوتا، منصوبتاً ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہی دیوار پھر کھلی اور نبی مکرم کو جناب ابو طالب کی آواز آئی، اے میرے بھتیجے، میرے لال، جاؤ اپنی چچی کو لے کر آؤ۔ سب سے پہلے قدم خانہ کعبہ میں نبی نے رکھا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے بھائی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اعلان نبوت اور ہے، نبوت اور ہے۔ یہ اس وقت کے انسانوں کی نااہلی تھی جو 40 سال کے بعد اعلان کر رہے ہیں۔ میں یہ جملہ ایک اور جگہ کہہ چکا ہوں یا تکرار کر رہا ہوں، ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔
تمہیں سمجھنے میں دیر لگی ہے، یہ تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گیل کے درمیان تھے، جب حضرت آدم کا بھی وجود نہیں تھا، یہ اس وقت بھی نبی تھے۔ سرکار اندر گئے تو آگے بڑھ کر جناب فاطمہ بنت اسد نے فرمایا اے میرے لال اپنے بھائی کو گود میں لو۔ ایک حسین جمیل دو حسنوں ہوئی کا تو قصہ ہے بھائی، ایک حسن محمد ایک حسن علی، ایک سکے کا یہ رخ ایک سکے کا وہ رخ، ایک نور کے دو ٹکڑے جی، ایک کا جمال چچا کو اور دادا کو کہلوا رہا ہے کہ نام محمد رکھو، ایک کا حسن کہلوا رہا ہے اس کا نام علی رکھو۔ آگے بڑھ کے گود میں لیا، فرمایا اے میرے محمد، اے میرے لال، اس بھائی نے تمہارے بھائی نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولی ہیں، رویا نہیں ہے۔ میرے مولا نبی نے جیسے ہی گود میں لیا، اب آپ کی ولائی سماتے ہیں تو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، جب سننے والے اچھے ہوں نا تو پھر پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے۔ جب نبوت کی گرمی امامت نے پائی، آنکھیں کھول ڈالی، اللہ اکبر، آنکھیں کھول کر نبی کے چہرے کی زیارت کی۔ سب سے پہلا دیدار سرکار کا، سب سے پہلی غذا نبی کا لعاب۔ فوراً نبی مکرم نے اپنی زبان مولا علی کے منہ میں دے دی۔ علامہ اظہر حسن زیدی کو ذرا ان کی روح کو شاد کروں۔ علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ محمد اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر علی کی آنکھیں کھل جائیں۔ ایک اور جملہ سن لیجیے علامہ اظہر حسن زیدی کا، فرماتے ہیں علی اسے کہتے ہیں جسے محمد نے زبان دے دی۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ و ایک اور صلوات ہدیہ نبی اور آل نبی۔ سبحان اللہ۔ ابھی تو میں نے ولادت کا حال شروع کیا ہے۔ مولانا صاحب کی عزت و آبرو کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے، برکت زندگی کے لیے بابا سے بلند تک صلوات۔ سوال فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ نبی نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے منہ میں دے دی، اور جیسے بچہ گھٹی لیتا ہے، پہلی گھٹی لعاب نبی۔ ساری زندگی مولا علی نے اس پہ فخر کیا ہے، ساری زندگی فخر کیا ہے، بارہا دہرایا ہے، بارہا اپنی زبان پہ دہرایا ہے، مجھے نبی کے لعاب سے گھٹی ملی ہے، میری دنیا میں پہلی غذا لعاب نبی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آپ نے حضرت باہر آئے جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ نبی مکرم اپنے بھائی کو گود میں لے کر، تو جیسے ہی دروازے پر پہنچے ہیں تو حضرت ابو طالب نے مبارکباد دی اور کہا فاطمہ مجمع لگا ہوا ہے، آپ تصور وہیں رہیے، اپنا ذہن وہیں رکھیے، مجمع مکے کے اندر تمام اطراف کا مکے کا مجمع، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، خانہ کعبہ کے دروازے پہ بی بی کھڑی ہوئی ہیں اور نبی باپ اپنی پھوپھی اپنی چچی کے برابر میں کھڑے ہیں، اپنی ماں بھی کہا ہے انہیں، فرمایا میری ماں تو بچپن میں مر گئی تھی، مجھے انہوں نے پالا ہے،
जनाब फातिमा बिन्त असद मौला अली की माँ को अपनी माँ कहा है। अबू तालिब एक जानिब खड़े हैं, नबी मुकर्रम एक जानिब खड़े हैं, बीच में जनाब फातिमा बिन्त असद खड़ी हैं। हजरत से आवाज देकर कहा, जरा बताओ काबे में हुआ क्या है। तो अब आपने जो विलादत का हाल सुनाया है वो मैं इस वक्त आपसे इजाजत चाह रहा हूँ कि किसी और मौके पर। पूरा खुतबा है सैयदा फातिमा बिन्त असद का कि खाने काबा में हुआ क्या। लेके चले हजरत अबू तालिब, मैं इसके बाद वाला मरहला चाहूंगा कि आपकी तवज्जो रहे। लेके चले हजरत अबू तालिब अपने बच्चे को गोद में, कि जैसे ही चंद कदम आगे बढ़े तो वहां से कोई ईसाई पादरी, वहां से कोई काबुल अहबार यहूदी आलिम, वहां से कोई रईस कबीला, वहां से कोई सरदार कबीला, ये सब 8, 10, 20, 50 आदमी सामने आ गए। कहने लगे, अबू तालिब कहाँ ले जा रहे हो? मक्के का तो दस्तूर है जब कोई बच्चा दुनिया में आता है तो ये सामने पत्थर की तरफ इशारा किया, इस पत्थर पर लिटा देते हैं। अगर ये हलाल रास्ते से आता है तो भी तय हो जाता है, और अगर ये गलत रास्ते से आया होता है तब भी तय हो जाता है। दस्तूर ये था कि बच्चे को लिटा देते थे। जब भी मक्के में कोई बच्चा पैदा होता था उसे ले जाके उस पत्थर पर लिटा देते थे। एक अजदहा निकल कर आता था, और वो उस बच्चे को सूंघता था। अगर बच्चे को तकलीफ पहुंचाता जाता था तो लोग माँ बाप की मजम्मत करते थे, और बच्चे को अगर वो तकलीफ दिए बगैर चला जाता था तो लोग माँ बाप की तारीफ करते थे। हजरत, अब जुमला आपकी समात के हवाले कर रहा हूँ, हजरत अबू तालिब को क्या इस तरह आपके ना लिटाएं? जाके लिटा दिया हजरत अबू तालिब ने उस पत्थर पर। अब वो अजदहा चलकर आया, तब जो चाहूंगा, वो अजदहा चलकर आया, जैसे ही उसने मौला पर फन फैलाया, मेरे मौला ने नन्ना से हाथ उठाकर उसके एक मुंह की एक जानिब पकड़ा, उसका गाल पकड़ा, दूसरा हाथ बुलंद किया, उसका दूसरा गाल पकड़ा और उसे फाड़ डाला। अरबी में सांप को कहते हैं हैया, और किसी चीज के फाड़ने को कहते हैं दर्रा। जैसे ही मौला ने हैया दर्रा तो मजमे ने एक दूसरे से कहना शुरू किया, हैया दर्रा, हैया दर्रा। आवाज आने लगी, है दरा, है दरा, है दर कहते ही उसे जिसने हैया को दर्रा, जिसने सांप को फाड़ डाला। भाई मैं ऐसे तो आपको जाने नहीं दूंगा। आज आगे बढ़कर बड़ी प्यार से आंखों में आंसू भर के अश्क शौक हजरत अबू तालिब ने अपने बच्चे को उठाया। सांप पड़ा एक अजदहा बहुत बड़ा, जिसे फाड़ डाला अली ने गहवारे में। अश्क शौक आंखों में भर के अबू तालिब ने सीने से लगाया, रुखसारों का बोसा लिया, लबों का बोसा लिया। अबू तालिब ने अपने बच्चे अली के पेशानी का बोसा लिया। चल के जाने लगे, फिर वही लोग निकल के सामने आ गए। कहां जा रहे हो? हजरत अबू तालिब ने कहा, तुमने कहा था लिटा दो, मैंने लिटा दिया। कहा, इसने पैमाना तोड़ दिया। भाई मेरी आज के बयान का हासिल मतलब है, इसने कसौटी तोड़ दी। आज के बाद कैसे तय करेंगे कौन हलाली है? बराबर से नबी की आवाज आई, चचा कह दीजिए आज के बाद यही कसौटी है। जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वो हलाली है। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद।